معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ مہر ولی شریف کتب صاحب۔ نائب تحصیلدار نے فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو جو صورتحال کو سنبھالنے اور امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور ملٹری نے مہر ولی کے مسلمانوں پر ہر نوع کا ظلم و تشدد روا رکھا۔ ان کے گھر لوٹے گئے، مکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ نائب تحصیلدار خود دکانوں کے قفل توڑتا تھا اور لوٹ کے کام میں ہندوؤں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میرا گھر اور خانقاہ بھی لوٹ لیے گئے، حالانکہ فوجی چوکی کے عین بالمقابل واقع تھے۔ پولیس، فوجی افسر اور سول کے حکام اس لوٹ کھسوٹ کی نگرانی کر رہے تھے اور لوٹ کے مال میں سب سے زیادہ حصہ لیتے تھے۔ ازاں بعد مہر ولی کے 7-8 ہزار مسلمانوں کو مویشی کی طرح ہانک کر درگاہ شریف میں اکٹھا کر دیا گیا۔ ان میں عورتوں اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہمارے ساتھ قیدیوں کا سا سلوک کیا جا رہا تھا۔ حشر تمثال کیمپ کی اچھی طرح ناکہ بندی کر لی گئی۔ کسی کو پانی لانے، راشن لانے یا رفع حاجت تک کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جو شخص درگاہ کے احاطے سے باہر نکلتا تھا اسے گولی کا نشانہ بنا لیا جاتا تھا۔ مہر ولی کے ہندو اور حملہ آور سکھ پوری آزادی کے ساتھ پھر رہے تھے اور لوٹ کا مال بیل گاڑیوں اور ٹھیلوں پر لاد لاد کر لے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سرکاری طور پر عائد ہونے والے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک جچی تلی اور سوچی سمجھی تجویز کے مطابق مارز عمل میں لایا جا رہا تھا۔ دہلی کے حکام فیصلہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو مہر ولی سے نکال دیا جائے اور خواجہ قطب کی اسلامی بستی کو ہندوؤں اور سکھوں کی نو آبادی بنا دیا جائے۔ اس لیے تمام ملکی اور فوجی افسر مہر ولی کے مسلمانوں پر ہر قسم کا دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جائیں۔ 10 ستمبر کو یعنی 2 دن کے بعد ایک فوجی افسر کی معیت میں علاقہ مجسٹریٹ مسٹر گپتا اور انسپکٹر پولیس مسٹر ہیرا لال درگاہ شریف کے کیمپ میں آئے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمان ایسا نہ کریں گے تو انہیں ہولناک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ملکی اور فوجی افسر ان کو کسی قسم کی امداد نہیں دیں گے۔ مہر ولی کے مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ تو 800 سال سے مہر ولی میں آباد ہیں اور مہر ولی شاہ جی کی دلی سے بہت زیادہ پرانی بستی ہے۔ ہم تو ہندوستان کی حکومت کے وفادار شہری ہیں۔ ہم نے 15 اگست کا یوم آزادی دھوم دھام سے منایا تھا۔ علاوہ ازیں مہر ولی ہمارا مقدس مقام ہے، جہاں خواجہ قطب صاحب کی درگاہ کے علاوہ ہمارے بہت سے اولیاء کرام کے مزار ہیں۔ ہم ان مزاروں کے خادم ہیں۔ لاکھوں مسلمان اطراف و اکناف سے ان مزاروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہم ان زائرین کی خدمت کر کے روزی کماتے ہیں۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں، اپنی جائیدادوں اور اپنی جنم بھومی سے محروم کر کے بحالت تباہ گدہ گری پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ ہماری درخواست یہ ہے کہ درگاہ شریف اور اس سے تعلق رکھنے والے خدام کی حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ ہماری اس درخواست پر انسپکٹر ہیرا لال اور مجسٹریٹ نے بہت درست کلامی سے کلام کیا۔ ہماری اس درخواست پر انسپکٹر ہیرا لال اور مجسٹریٹ نے بہت درست کلامی سے کلام کیا، ڈرایا، دھمکایا اور فی الفور جگہ چھوڑ جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مہر ولی کو فی الفور خالی نہ کرو گے تو تمہارے لیے ہر قسم کے راشن کی راہیں مسدود کر دی جائیں گی۔ راشن تو پہلے سے بند تھا اور تمہیں بھوک پیاس کی کڑیاں جھیل کر مرنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص درگاہ سے باہر نکلے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ اسی روز شام کے وقت درگاہ شریف کے اندر فوجیوں نے کئی مسلمانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔
متعدد زخمی ہوئے۔ کچھ مسلمان درگاہ شریف کے احاطے میں ایک کنویں سے پانی بھر رہے تھے، ملٹری نے ان پر بھی گولی چلا دی۔ ملٹری نے درگاہ شریف میں گھس کر متعدد حملے کیے۔ درگاہ شریف کے احاطے سے مشرق کی طرف مسلمانوں کے چند جھونپڑے تھے۔ حملہ آوروں نے انہیں آگ لگا دی اور ملٹری نے حملہ آوروں پر گولی چلانے کے بجائے ان مسلمانوں پر فائر کیے جو بھاگ کر درگاہ کی طرف آ رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں نے باولی میں پناہ لی۔ کچھ درگاہ کے پھاٹک میں داخل ہو رہے تھے، ملٹری نے ان پر بھی گولیاں چلائیں۔ کئی مسلمان مارے گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ملٹری اب درگاہ شریف میں داخل ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کر دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حکم ملا کہ مسلمانوں کے 2 سردار تھانے میں پہنچے، کیونکہ وہاں دہلی سے مسٹر مسز اسپیشل میجسٹریٹ آئے ہیں اور مسلمانوں کے سرکردہ اشخاص سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے میں تھانہ گیا۔ مسٹر مسرا بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئے اور پوچھنے لگے کہ مسلمانوں کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں کی درخواست فقط یہ ہے کہ ان کی جانوں، ان کی عزت و ناموس اور درگاہ شریف کی حفاظت کا معقول بندوبست کر دیا جائے اور انہیں بلوائیوں سے بچایا جائے جو درگاہ شریف پر حملے کر رہے ہیں۔ مسٹر مسرا نے وعدہ کیا کہ میں بلوائیوں کو پیچھے ہٹانے کا بندوبست بھی کیے دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ وہ مہر ولی سے چلے جائیں۔ مجھے یہ بات سن کر بہت مایوسی ہوئی اور میں نے مسٹر مسرا پر مہر ولی شریف کی روحانی، ثقافتی، اقتصادی اور تاریخی اہمیت و عظمت واضح کرنی چاہی، لیکن وہ نہ مانے اور اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ مسلمان وہاں سے چلے جائیں۔ جب ہر طرف سے مایوسی نظر آنے لگی تو ہم نے اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے مسٹر مسرا سے وعدہ لے لیا کہ مسلمانوں کو وہاں سے حفاظت اور امن کے ساتھ نکالا جائے گا۔ مسٹر مسرا نے وعدہ پورا کیا اور مسلمانوں کو پرانے قلعے کے کیمپ میں پہنچانے کے لیے ٹرک بھیج دیے۔ روانگی سے پہلے تمام مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو 2 قطاروں میں کھڑا کر کے سب کی جامعہ تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران میں عورتوں سے طرح طرح کی بدسلوکیاں کی گئیں۔ مسلمانوں سے نقدی، زیورات اور قیمتی اشیاء، حتیٰ کہ گھڑیاں اور قلم تک لے لیے گئے۔ ہیرا لال، انسپکٹر پولیس، دونوں ہاتھوں سے مسلمانوں کو لوٹ رہا تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ یہ ہندوستان کا مال ہے، اس لیے تم اسے پاکستان نہیں لے جا سکتے۔ اس وقت تک ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہمیں پاکستان جانے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ تلاشی کے وقت مہر ولی کے ہندو پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور مسلمان عورتوں اور مردوں کی تذلیل پر کہے لگا رہے تھے۔ انسپکٹر ہیرا لال نے بذات خود میری جامعہ تلاشی لی۔ میرا گھر اور خانقاہ لوٹے جا چکے تھے۔ میرے پاس 2 سوٹ کیس تھے جن میں ایسے زیورات تھے جو لوگوں نے حفاظت کے لیے بطور امانت مجھے دے رکھے تھے۔ انسپکٹر ہیرا لال اسے بھی ہتھیار لینا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ یہ اور لوگوں کی امانتیں ہیں تو اس نے مجھے دونوں سوٹ کیس ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ پرانے قلعے میں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ مسٹر مسرا کو ایک ہندو فوجی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ہم سب کو بحفاظت تمام پرانے قلعے میں پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح مہر ولی کے مسلمان کروڑوں روپے کی جائیدادیں اور مال و متاع چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم ابھی پرانے قلعے ہی میں تھے کہ ہمیں دلوں کو خون کر دینے والی یہ اطلاعات ملنے لگی کہ ہندوؤں اور سکھوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار اور دیگر اولیاء اللہ کے مقبروں اور مزاروں کو مسمار کر دیا ہے، اور اب وہاں ایک متنفس بھی مسلمان باقی نہیں رہا جو ان مزاروں پر چراغ تک جلا سکے۔ سب ہیڈنگ: ضلع بلند شہر، یوپی۔ اردو زبان کے شاعر جناب ماہر القادری صاحب تحریر فرماتے ہیں: دہلی کے خون ریز ہنگامے سے 12 دن تک میں وہیں سبزی منڈی کے علاقے میں
اپنے متعلقین کے ساتھ مقیم تھا۔ 26 اگست کو ایک خانگی ضرورت سے مجھے اپنے وطن کثیر کلاں ضلع بلند شہر جانا پڑا۔ دہلی میں اس وقت تک کوئی خلفشار نہ تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے اعلان کیے جا رہے تھے اور پبلک کو اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ دہلی کو ہر قیمت پر فساد کی زد سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ہندوستانی حکومت کا پایہ تخت لاہور اور امرتسر نہیں بن سکتا، مگر دہلی میں مسلمانوں پر جو قیامت نازل ہوئی اس کے تصور ہی سے دل لہو لہو ہوتا ہے۔ میرا بھی سب کچھ لٹ گیا، عمر بھر کی کمائی غارت گروں کی نظر ہو گئی۔ دہلی کے خونی حادثات وہ بد نصیب اور مصیبت زدہ مسلمان لکھیں گے جو اس ہنگامے میں موجود تھے۔ میں ان الم انگیز واقعات کو بھی یہاں دہرانا نہیں چاہتا جو میں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کی زبان سے سنے ہیں، اس لیے کہ یہ مضمون جگ بیتی نہیں آپ بیتی ہے۔ وہ خوش قسمت اور آرام نصیب حضرات جن کو مصائب و آلام کی ان نازک اور پرہول منزلوں سے گزرنا نہیں پڑا، اس آپ بیتی کو پڑھ کر یقیناً متاثر ہوں گے، مگر گزرے ہوئے واقعات کے اثرات اور کسی کا دکھ درد سن کر اصل قبول کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں جب اپنے گاؤں میں پہنچا تو مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں سے 30 کوس کے فاصلے پر خورجہ ریلوے جنکشن کے قریب مسلمان مسافر ایک ٹرین میں قتل کیے جا چکے تھے۔ آس پاس کے دیہات میں ہندوؤں اور سکھوں کے اجتماعات کی اطلاعیں ملتی رہتی تھیں۔ ہمارے گاؤں کثیر کلاں کے ہندو باہر کے ہندوؤں سے ساز باز کر رہے تھے اور عام خبر مشہور تھی کہ 14 ستمبر کو بہت بڑی تیاری کے ساتھ کثیر کے مسلمانوں پر حملہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہندوؤں نے کثیر کو گھیر لیا تھا، مگر حملے کی نوبت نہیں آئی، بس محاصرہ ہو کر رہ گیا۔ اب کی بار افواہ گرم تھی کہ یہ فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ گاؤں میں عورتوں، بچوں اور بڑے بوڑھوں سمیت مسلمانوں کی تمام آبادی 1200 کے قریب تھی، جس میں ادھیڑ اور جوان مسلمان 400 سے زیادہ نہیں۔ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے پہرہ بندی شروع کر دی۔ گاؤں کی گلیوں کے نکڑوں پر راتوں کو پہرے دیے جانے لگے۔ میں نے اس پہرہ بندی، رکھوالی اور شب بیداری میں حصہ لیا، بلکہ یوں کہیے کہ سعادت حاصل کی۔ پولیس اور حکام کو صورتحال کی بروقت اطلاع دے دی گئی تھی۔ پولیس کا سب انسپکٹر پریتم سنگھ جو پولیس اسٹیشن ڈبائی کا افسر انچارج تھا، اس نے کئی دن قبل مسلمانوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے اور ہندوؤں اور سکھوں کا جوش انتقام اب کسی کے روکے رک نہیں سکتا۔ یہ سکھ سب انسپکٹر قاتلانہ حملے کی اسکیم اور سازش میں خود شریک تھا۔ حملہ آوروں کے سرگنوں اور لیڈروں کی نقل و حرکت کی اطلاعیں اسے ملتی رہتی تھیں اور خفیہ طور پر وہ اس کی کمان کر رہا تھا۔ 13 ستمبر کو آس پاس کے دیہات سے آنے والوں کی زبانی معلوم ہوا کہ جگہ جگہ مشورے ہو رہے ہیں، کل کثیر کے مسلمانوں پر چڑھائی ہوگی۔ حملے کی یہ تاریخ بہت دن پہلے کی مقرر کی ہوئی ہے اور دور دور سے ہندو اور سکھ آ رہے ہیں۔ اعلان کرنے والے تیز گھوڑوں پر گاؤں گاؤں گھوم رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کے ہندوؤں نے ایک دن قبل اپنی عورتوں اور بچوں کو گاؤں سے باہر بھیج دیا تھا۔ پڑوسی ہندوؤں کے اس طرز عمل نے حملے کی افواہ کو بہت زیادہ یقینی بنا دیا اور مسلمان محسوس کرنے لگے کہ کوئی عظیم الشان خطرہ ان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ 14 ستمبر 1947 کی صبح کو افق پر خطرے کی سرخ دھاریاں سی نظر آ رہی تھیں۔ مسلمانوں نے کاروبار چھوڑ دیا تھا، عورتوں اور بچوں کے چہرے اترے سے تھے۔ حملے کے روکنے کی تدابیر سوچی جا رہی تھیں۔ جن گلی کوچوں سے حملہ آوروں کے داخل ہونے کا امکان تھا، ان پر مورچے جمائے جا رہے تھے۔ 14 ستمبر کو دن کے 12 بجے کے قریب سکھ پولیس سب انسپکٹر تحصیلدار کے ساتھ گاؤں میں آیا۔ پولیس کی مسلح غارت
پہلے سے موجود تھی۔ سب انسپکٹر نے گاؤں کے سب سے اونچے مکان پر چڑھ کر دوربین سے چاروں طرف دیکھا اور مکان سے اتر کر بولا، ہوشیار رہو، حملہ آوروں کے دل آ رہے ہیں۔ شام کے 3 بجے گاؤں کے چاروں طرف حملہ آور جمع ہوتے دکھائی دینے لگے۔ دور دور تک آدمی ہی آدمی نظر آ رہے تھے۔ غارت گروں کا سیلاب امڈا چلا آ رہا تھا۔ کھیتوں کے قریب کے مکان جو آبادی کے بالکل کنارے پر واقع تھے مسلمانوں نے خالی کر دیے۔ عورتوں اور بچوں کو گاؤں کے درمیان ایک محفوظ مکان میں پہنچا دیا گیا۔ اس مکان کے چاروں طرف 50 کے قریب مستعد اور جم کر لڑنے والے نوجوان مسلمانوں کو متعین کر دیا گیا تھا۔ عورتوں کو نصیحت کی گئی تھی کہ خدا نخواستہ حملہ آور ان کے قریب آ جائیں تو چھریوں، کلہاڑیوں اور پتھروں سے مقابلہ کریں اور حضرت صفیہ اور حضرت خولہ کی مارکہ آرائیوں کی یاد تازہ کریں۔ مردوں کو تاکید تھی کہ کسی نازک سے نازک حالت میں بھی عورتوں کے گرد سے نہ ہٹیں۔ ایک ایک مسلمان کو اسی حلقے کے آس پاس کٹ کر مر جانا ہے۔ نوجوانوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جب تک ہمارا دم سلامت رہے ہمارے ناموس کی طرف کوئی آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ گاؤں کے مسلمانوں نے 5 مقامات پر مدافعت کے لیے محاذ قائم کیے تھے۔ میں جس محاذ پر تھا وہ جنوبی مورچہ تھا۔ ریلوے لائن پر 1 میل تک حملہ آوروں کی فوج مارچ کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہاتھ میں لاٹھی لے کر ریل کی پٹڑی کے قریب پہنچا۔ پولیس سب انسپکٹر جو مسلح غارت کو لے کر حملہ آوروں کی سمت جا رہا تھا مجھ سے بولا کہ میں حملہ آوروں کو روکتا ہوں، آپ اپنے آدمیوں کو ہوشیار کر دیجیے۔